اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک کل ہم نے اس کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی تفسیر پہ نظر ڈالتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں اس کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اور اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں جو آیات نازل ہو رہی تھیں وہ تھیں ان کے لیے، یہود کے لیے، یعنی ایک طبقہ علماء یہود کا ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یہاں پہ آمنا رسول نہیں آیا، بلکہ کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان والے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یعنی اللہ نے جب کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، ان کو منافقین کا درجہ دیا اور مسلمان نہ ہونے کا درجہ دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے ان کے کردار کی جھلک جو ہے وہ آ رہی ہے، جو ان کا بات کرنے کا انداز ہے وہ سب کچھ آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ان کے ساتھ بات کی کہ وہ نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہاری نبوت چلی جائے گی اور تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، یعنی یہ ہم قرآن پاک میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے عہد لیا تھا۔ تو جب عہد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اسلام کی حالت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ یہ جو کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو دھوکہ دیں، تو کیا ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے منافقین کی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا، یعنی وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی، اس کی کیا ضرورت تھی، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے، امن کے ماحول میں رہنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کر، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے تمام جو ان کے خیالات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہے۔ تو ان کا آگے چل کے ذکر جو ہے منافقین کا ایسے سورۃ آل عمران میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، یعنی جنہیں اپنے نفاق کا شعور ہی نہیں تھا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس بڑھا دی ان کی اللہ نے بیماری اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی یہ روگ اور بیماری کیا ہے کہ ایک لفظ میں ان کے اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو کردار کی کمزوری، یعنی ویکنس آف کریکٹر ہے، اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر جو ہو سو ہو، اور اس کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے، یعنی ایک تھوڑی دیر ایمان لے آیا، پھر کہنے لگا نہیں یار، یعنی ایک دن آپ کو جنون چڑھا کہ نہیں میں تو پردہ کروں گی آج سے، اب عبایا پہن لیا، جب گرمی لگی تو کہا کہ نہیں یہ کیا ہوا کہ اب تو میں پسینے پسینے ہو جاتی ہوں، میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا، اور پھر اتار کر پھینک دیا، یعنی کچھ دنوں میں اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ میں نہیں پہن سکتی، یعنی میں عبایا نہیں پہن سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو حق پہچان کر آتے تو ہیں، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے ان کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی نہ دنیا کھونے کو تیار ہے، نہ آخرت کا جو نقصان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا سہارا بھی مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔
بس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کو، یعنی اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ حق پر چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ پر آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی جائے گی، یعنی بڑی سے بڑا گناہ جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، جب یہ کر لیا تو اب یہ بھی کر گزروں گا۔ اگر کوئی بین لٹکنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کو اس کو اسی راہ پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اسباب اللہ اس کے لیے پیدا کرتا ہے جو حق کے راستے پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر یا بین لٹک کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا اور ہم خود بھی مسلمان ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جو انہوں نے اپنے لیے خود منتخب کیا تھا۔ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور اوپر کفار کے لیے الفاظ آئے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی پہلے یہ آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کفار کے لیے، کہ ان کے لیے عذاب بڑا ہے، لیکن یہاں پہ علیم آیا۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، المناک، یعنی تکلیف دینے والا، اذیت سے مارنے والا۔ ایک تو وہ ہے گولی ماری ختم ہو گیا، ایک وہ ہے کہ اذیت سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں۔ اس سے مراد یہ کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم مانو، ان کے لیے جنگ، یعنی جب وہ جنگ کے پہ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے کہ مال پیش کرو، تو اگر تم اس سے کتراؤ گے، یعنی جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جب کہا کہ مال لے کر آؤ، اب مال لے کر آنے میں حضرت ابوبکر جاتے ہیں گھر کا سارا سامان دے دیتے ہیں، حضرت عمر جاتے ہیں گھر کا آدھا سامان دے دیتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ بے وقوف ہیں، اس طرح ہم ایمان لائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نکلنے کی بات آتی ہے، جب مال دینے کی بات آتی ہے تو تم پیچھے ہو جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو صلح کرانے والے ہیں، یعنی صلح کر لو، کوئی ضرورت نہیں جنگ کرنے کی، تصادم کرنے کی، جھگڑا کرنے کی، فساد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپس میں مطلب صلح کر لو، اور جیسے وہ چلتے ہیں چلو کہیں نہ کہیں تمہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دین کے راستے میں تو کر لو۔ اللہ خبردار رہو انہم ہم المفسدون، کہ یہ لوگ وہی فسادی ہیں، لیکن کیا ہے نہیں شعور رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے فساد میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلاح کے لیے کچھ آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و زمین میں اصلاح کے لیے دے رہے ہیں، تو اصلاح کے لیے کوئی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کبھی کوئی روگ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپریٹ کر کے ڈاکٹر کو نکالنا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے آپریٹ کرنا کہیں نہ کہیں ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ مرض جو ہے وہ اپنے درجے کو پہنچ جائے اور یہ نہ ہو کہ وہ سارا کچھ ختم ہو جائے، تو اس آپریٹ کے بغیر اس کی شفا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے یہ جو فساد کے راستے پر چل رہی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک آپریشن کیا جائے، اور اگر آپریشن نہیں ہوگا تو سمجھیں شفا نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ نہیں شعور رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو، ایمان لے آؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ لوگ ایمان لائے اسی طرح لے آؤ، یعنی دوسرے اہل ایمان بھی تو جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک کہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، جبکہ تم نے ہی کوئی اور روش اختیار کر رکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ یعنی منافقین سچے اہل ایمان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، انہیں تو اپنے نفع کی فکر ہے، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی خیال ہے، نہ اندیشوں کا کوئی گمان ہے، جان مال اولاد کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں چھوڑ آتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنے بال بچے کفار مکہ کے رحم پر چھوڑ کر آ گئے ہیں، سرداران قریش ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، تو یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہی کچھ ہی آپ آج بھی کہتے ہیں، بھائی دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، یعنی اپنے نفع نقصان کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اسلام دین حق ہے، لیکن بہرحال اپنی اور اپنے اہل عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل دیوانے اور مطلب وہ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، بے وقوف ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے آج ہم
ویسے تو کہتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی رسم غلط ہے، یہ بھی رسم غلط ہے. آپ فیس بک پہ دیکھیں، ہر کوئی عالم بنا ہوا ہوگا. اور جب اپنے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو نہیں یار، بچوں کا وہ تھا، ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، بچے خوش تھے اس میں، تو اس لیے ہم نے یہ رسمیں کر ڈالیں. تو غلط رسموں کو، غلط چیزوں کو جب ہم پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کسی بھی مصلحت کو سامنے رکھ کے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگاہ رہو کہ یہی وہ بے وقوف ہیں، یعنی الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی خبردار رہو کہ یہی وہ بے وقوف لوگ ہیں. یعنی بے وقوف لوگ اہل ایمان نہیں ہیں، بے وقوف لوگ یہ لوگ ہیں، اور جو ہے لیکن نہیں وہ جانتے، یعنی انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. یعنی عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو، آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تو یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطان دوستوں کے. تو یہاں مراد ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، منافقین مدینہ کا سردار تھا. اور اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا تو معلوم ہوتا کہ یعنی بالکل پوری طرح سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو. اب تو انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا، نہیں نہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں. منافق تو ہوتا ہی دو رخ ہے، یعنی دونوں طرف اس کے ہوتے ہیں. یعنی نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی نفق جو ہے جیسے کہ سرنگ ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جہاں اندھیرے میں چلتے چلے جاتے. اگر آپ کبھی گاڑی میں گئے ہوں، ایسی جگہ سے گزرے ہوں جو کہ سرنگ ہو، اور ایک طرف سے گاڑی داخل ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل رات کا سماں ہے، اور جس وقت وہ گاڑی دوسری طرف سے نکلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دن ہے. تو بالکل ایسے ہی سرنگ کے راستے ہیں، یعنی ایسا ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو راستے ہوتے ہیں، یعنی وہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا چاہتا ہے. اور وہ اسی طرح گوہ بھی اپنے، یعنی گوہ جو ایک جانور ہے وہ بھی اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے، یعنی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. یعنی اگر کوئی کتا شکار کے لیے ایک طرف سے داخل ہو تو وہ دوسری طرف سے نکل بھاگے. تو منافق بھی ایسا ہی شخص ہو جس کے دو رخ ہوتے ہیں. سورہ نساء میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، یعنی یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان اس کے اور اس کے، نہ وہ لوگ ادھر ہیں نہ وہ لوگ ادھر ہیں، یعنی ڈاما ڈول ہیں، تذبذب میں ہیں. لفظ شیطان کے بارے میں بھی دو رائے ہیں، یعنی ایک مادہ ہے شطن سے، اور دوسرا یہ کہ شوت سے. شطن کے معنی ہے یعنی بہت دور ہو گیا، پس شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصے حسد کے اندر جل بھن جانے والا، اور جو شیطان ہے حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. چنانچہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا پہلا نام عزازیل تھا، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. پھر یہ کہ دنیا میں جو اس کے پیروکار ہے اس کے مشن میں شریک ہے، خواہ انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے ہو، وہ بھی شیاطین ہی ہیں. اسی طرح اہل کفر اور اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا جاتا تھا. اسی لیے منافقین کو یہاں پہ کہا گیا جب اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے. کوئی شخص سرکشی کے راستے پہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا جاتا ہے. آپ اکثر کہتے ہوں گے کہ یہ شخص اتنا برا ہے لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اس کو کبھی بخار تک نہیں ہوا. تو وہ بخار کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں پکڑتا انہیں، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. یعنی یہ بہت ہی پیارا انداز بیان ہے. ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے. ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، اس کی بھاری قیمت دینی پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی. اس نے سب کچھ منظور کر لیا، ہدایت لے لی. جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے،
اور دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بھی بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا اسی نے کیا، یعنی پس نہ نفع دے گی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہی ہوں گے وہ راہ پانے والے، یعنی یہ تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور انہیں ہدایت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جیسے کمرے میں آتا ہے، وہ اپنا لائٹ جلائے گا، اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، لائٹ جلاتے ہی اسے پتہ لگ گیا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سی چیز کدھر ہے کدھر نہیں ہے، وہ ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز اسے اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے اور وہ آرام سے اپنے آپ کو بچا کر چل رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے تو وہ لائٹ، وہ روشنی، وہ جو کمرے کو اس نے روشن کیا اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دے اور یعنی اللہ اس کی آنکھوں کا نور لے لے اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دے اور وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں لوٹیں گے۔ یعنی 3 میڈیاز ہوتے ہیں جسے دیکھ کر انسان جو ہے وہ ہدایت پکڑتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ موٹر سائیکل بہت تیز چلاتا ہے، اب تیز موٹر سائیکل میں اس کو اندازہ ہی نہیں رہتا، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے، کبھی کسی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے سنا رہا ہے، یعنی اس کے کانوں تک اس کا پہنچا ہے، یعنی تو وہ دیکھ کے ڈر گیا، اس طرح ڈر گیا اور اپنے انداز سے اس نے ثابت کر دیا، یعنی اپنی زبان سے اس نے وہ جو ہے اس کا ذکر کیا تو اس سے ڈر گیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ نہیں لوٹیں گے۔ تو یا پھر جیسے کہ تیز بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک پورا نقشہ کھینچا گیا۔ اس سے آگے ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی چمکتی ہے روشنی ان پر ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے بارش کی طرح، رحمت کی طرح۔ بارش کو قرآن مجید میں مان مبارکن کہا جاتا ہے۔ مان مبارکن کیا؟ پانی مبارک، یعنی وہ جو بہت زیادہ پانیوں سے زیادہ مبارک ہے، یہ خود کتاب مبارک ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کڑک ہے، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، بریدنگ سپیس آیا تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، جنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ہیں تمہارے ساتھ۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت سلب کر لیتا، یعنی یہ اللہ چاہتا تو نہ تو یہ سن سکتے نہ یہ دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ یعنی اللہ نے شعور کیوں دیا ہے؟ اللہ نے شعور اس لیے دیا ہے کہ مسلمان یعنی انسان جو ہے وہ سمجھے، سوچے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی سمجھ سوچ کے بغیر وہ بے شک اللہ کی طرف نہ آئے، یعنی سمجھے سوچے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھے، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پورے کا پورا رجوع کرے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دینی اختلافات کا فیصلہ دنیا میں نہیں کرتا، یعنی دینی اختلافات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی، بوجھ دے دی، کتاب دے دی، نصاب دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور اللہ نے کہا اس کو پڑھو، سمجھو، دیکھو اور پھر میرے پاس آؤ۔ یعنی آج تک شیعہ سنی کی لڑائی کب سے چل رہی ہے؟ آج تک چل رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کے دلائل کو مانتا ہی نہیں۔
اور مان بھی کیسے سکتا ہے کہ یعنی جب اللہ نے فرما دیا کہ دینی اختلافات کا فیصلہ دنیا میں ہوگا ہی نہیں، تو جب ہونا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں سب کچھ نازل کر دیا، تو ہمیں کیا ہے، سیدھا سیدھا چلنا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور سیدھا سیدھا چلنا ہے. یعنی اپنے آپ کو کسی بھی عذاب میں ڈالنے کے لیے ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم قرآن کو نہ پڑھیں. یعنی قرآن کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر ہم جس طرح ڈنگروں کی طرح چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں تو یہ سب کچھ مطلب ہمیں بہت اچھا لگے گا. دنیا 4 دن کی ہے جی، جتنے موج اڑا لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی جنگ کے لیے ان کو نہیں جب بلایا جاتا تو وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے. اب جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا کریں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا. اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی، مومن صادق بن کے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ راستہ کھول دے گا. اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، یعنی نہ ادھر کے ہو لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، نہ تم لوگ ادھر کے ہو نہ تم لوگ ادھر کے ہو، تو لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبرن حق پہ لائے گا، نہ کسی کو جبرن باطل کی راستے پہ لے کے جائے گا، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہوتا تو پھر امتحان نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا تو جزا اور سزا کا تصور بھی رکھا. غیر منطقی اور غیر معقول یعنی یہ ٹھہرتا ہے کہ اگر امتحان نہ ہو اور جزا اور سزا کا تصور دے دیا جائے. یعنی اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا کہ کسی کو برے کام کرنے ہیں، کسی کو چور بننا ہے، ڈاکو بننا ہے، فلاں بننا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہوتا تو اللہ جزا سزا کا اختیار اپنے پاس لیتا ہی نہیں، وہ کھلا چھوڑ دیتا کہ ہاں یہ تو میں نے اس کے لیے ایسا سوچا نا، تو اس لیے اس نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سورۃ بقرہ کی یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ان میں انسانی شخصیتوں کے 3 گروہوں کی تقسیم کی گئی ہے. اور تعویل عام ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً یعنی حق کی دعوت ہوگی تو اس میں انقلابی رنگ ہو کے باطل سے پنجہ آزمائی کرنے کا، اسے نیچے دکھانے کا، اسے غالب کرنے کا ضرور لاہ عمل ضرور اختیار کیا جائے گا. اور یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آئیں گے. ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یعنی ایک وہ جو کامل حق پہ ہے، ایک وہ جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے، اور ایک وہ جو پورے طریقے سے کافر ہے. اب پکڑ مطلب کامل حق پہ رہنے والا اللہ کی آزمائش میں پورا اترے گا، جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، یعنی اپنی مصلحت میں وہ دین کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنی مصلحت میں وہ دنیا کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ پکڑ میں آئے گا. اور اسی طرح کافر جو ہے وہ تو کافر ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکوع جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.